بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 17 نومبر 2023 روز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر پاکستان کے خلاف فتح پر سعودی کھلاڑیوں کا فینس کا شکریہ۔ سعودی عرب کی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی فیصل غامدی نے جمعرات کی رات سعودی عرب کے میدان پر ہونے والے میچ میں پاکستان کو 4-0 سے شکست دینے پر خوشی کا اظہار کیا۔ گروپ جی کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ 2 کا میچ الفتح کلب اسٹیڈیم الحسا میں کھیلا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نوجوان کھلاڑی نے کہا، الحسا میں ہمارے پیارے مداحوں کا شکریہ جو اس میچ میں ہماری جو کامیابی کے لیے وہ خواہش مند تھے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی آسان اور مشکل میچ نہیں ہوتا، آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں اور مخالف بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے شروع میں پہلا گول کرنے کے بعد تھوڑا مطمئن تھے، ہم نے مقابلہ 4 سے جیت دیا، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے فینس کا کہنا ہے، سعودی عرب سے ہارنے میں کوئی شرم نہیں، شکست کے باوجود پاکستان ٹیم کی تعریفیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ 2 میں سعودی عرب نے پاکستان کو 0 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی تو الفتح کلب اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے میچ میں صالح الشہری نے 2 اور عبد الرحمن غریب اور عبداللہ ردیف نے 1-1 گول کیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان یہ میچ سوشل میڈیا پر گفتگو کا موضوع بن گیا۔ صارفین کی جانب سے سعودی عرب اور پاکستان دونوں کی فٹ بال ٹیموں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک صارف نے میزبان ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، سعودی عرب نے ورلڈ کپ کے گروپ سٹیج میں ارجنٹائن کو شکست دی تھی اور پھر وہ ٹیم ورلڈ کپ جیت گئی۔ انہوں نے مزاحیہ سہارا لیتے ہوئے لکھا، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن اس وقت ایسا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی وجہ نہیں۔ منیب فرق نے میچ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، جیسی توقع تھی ویسا ہی ہوا، پاکستان میچ سعودی عرب سے ہار گیا، لیکن بہت سی پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہیں، پاکستانی کھلاڑی اس سے سیکھیں گے۔ سعودی شہری کی 14 شادیاں، سلطنت آباد تو نہیں کرنا چاہتے؟ ایک سعودی شہری کی 14 شادیاں کرنے کے دعوے پر نوجوان حیرت بجا ہیں، جن کے خیال میں اس قدر بڑے خاندان کی کفالت کرنا آسان نہیں۔ صارفین نے اس حوالے سے ٹویٹر پر بہت سے سوالات پوچھے ہیں اور اپنی حیرت کا اظہار بھی کیا۔ المرسا ویب سائٹ کے مطابق 14 خواتین سے شادی کرنے کے دعوے دار مقامی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر دیکھی جا رہی ہے۔ شہری کو ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں نے 14 شادیاں کی ہیں، مگر اس وقت میرے نکاح میں 4 ہی بیویاں ہیں، کیونکہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ جو بیویاں ہیں وہ رکھنا خلاف شریعت ہے، لہٰذا میں ایسا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ مقامی شہری سے جب پوچھا گیا کہ آخری شادی کب کی تھی تو ان کا کہنا تھا تقریباً 1 سال پہلے۔ 14 شادیوں کی اس ویڈیو پر صارفین مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ صارفین کا ایک وہ حلقہ ہے جس نے اس دعوے پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخر یہ انسان موجودہ دور میں اس قدر بڑی فیملی کی کفالت کیسے کر سکتا ہے۔ صارفین نے بہت زیادہ شادیوں کی بات سن کر ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ جس طرح ایک مرد کا حق ہے کہ وہ شادی کر کے خوشی حاصل کرے، یہی حق بیویوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ شادیاں کرنے والے اس شہری کی بیگمات کیوں کر خوش رہ رہی ہوں گی؟ ایک صارف نے کہا، یہ 14 شادیاں کس دور میں کی گئی ہیں؟ دوسرے صارف نے سوال اٹھایا کہ ایسے شخص سے لوگ کیوں کر خوش ہو سکتے ہیں؟ ایک اور صارف نے 14 شادیاں کرنے والے شخص سے ڈائریکٹ سوال کر ڈالا، جناب کیا آپ اتنی زیادہ شادیاں کر کے کوئی سلطنت تو آباد نہیں کرنا چاہتے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزشتہ ہفتے 60 لاکھ زائرین کی آمد۔ مسجد نبی کی انتظامیہ نے کہا، 6 سے 13 نومبر کے دوران 60,36,000 سے زیادہ زائرین مسجد نبی آئے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 4,92,349 سے زیادہ زائرین نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیا، جبکہ 1,27,671 نے ریاض الجنہ میں عبادت کی سعادت وہ حاصل کی۔ مارکیٹ میں طلب عربی بولنے والے طوطے کی قیمت 15,000 ریال سے زیادہ۔ ریاض میں عربی بولنے والے طوطے کی قیمت 15,000 ریال سے تجاوز کر گئی۔ مارکیٹ میں طلب بڑھنے سے قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق پالتو پرندوں کے تربیتی امور کے ماہر علی الخضیر نے جانوروں کی نگہداشت پر کام کرنے والی فلاحی انجمن رحمہ کے ممبر بھی ہیں، کہا کہ دنیا میں سب سے مہنگا طوطا ہائی سینس مکاؤ ہے، جس کی یاقوتی مکاؤ بھی کہا جاتا ہے، اس کی قیمت 90,000 ریال سے زیادہ ہے۔ الخضیر نے مختلف بولیاں بولنے والے پرندوں کے مہنگے ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان پر اچھی خاصی لاگت آتی ہے۔ سعودی عرب میں پالتو جانوروں کے کاروبار کا والیوم 4.5 ارب ریال کا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پالتو جانوروں اور ان کی ادویات کی دوسری نمائش ایک دن پہلے ہی ختم ہوئی ہے، جسے دیکھنے کے لیے 12,000 سے زیادہ شائقین پہنچے تھے۔
کھیلوں کے شائقین قواعد کی پابندی کریں۔ سعودی پبلک جو پروسیکیوشن ہے اتھارٹی کے مطابق سعودی عرب میں کھیلوں کے شائقین کو اسٹیڈیم کے اندر ہونے والے میچوں کے دوران قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور جو عرب نیوز کے مطابق ادارے کی رپورٹ کے مطابق جو ہے قواعد میں میدان میں داخل ہونا، کھیل میں خلل ڈالنا، حفاظتی اقدامات کو مؤثر کرنا یا کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ کرنا منع ہے۔ پبلک پروسیکیوشن اتھارٹی کے مطابق تمام شائقین کو ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور کسی بھی صورت ان ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیم میں کسی ایسے جو ہے عمل کا ارتکاب نہ کیا جائے جو عوامی مقامات پر موجود دیگر لوگوں کے لیے مسائل کا سبب بنے اور خاص طور پر کھیلوں کے دوران یا کسی تقریب میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو۔ سعودی یونیورسٹی نے طالبہ کی موت کے 2 سال بعد ایم فل کی ڈگری جاری کر دی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ نے ایک طالبہ کو اس کی وفات کے 2 سال بعد ایم فل کی ڈگری جاری کی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی طالبہ خلود بتوا کا انتقال کووڈ-19 کی وبا کے دوران ہوا تھا۔ ایم فل کے مقابلے کی سپروائزر ڈاکٹر فاطمہ یوسف نے بتایا کہ خلود بڑی محنتی طالبہ تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، اور انہوں نے بتایا کہ کورونا کے زمانے میں رمضان کے دوران تراویح کے بعد ہر دن ملاقات کر کے تھیسس دکھاتی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ اس کا ایم فل کا مقابلہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے جلد خاتمے کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خلود سعودی عرب میں بالغ افراد میں چربی جانچنے اور وزن بڑھنے پر گرین کافی کے اثرات پر کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنے تھیسس کا پریزنٹیشن بھی دے دیا تھا۔ ڈاکٹر فاطمہ نے بتایا کہ بیماری کا انکشاف ہونے سے پہلے انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت جلد تھک جاتی ہیں۔ جب اس نے اپنا میڈیکل کرایا تو پتہ چلا کہ پتے کا کینسر ہے۔ علاج شروع کرنے کے 2 ہفتے بعد ہی وہ جان کی بازی ہار گئی تھی۔ ڈاکٹر فاطمہ نے بتایا کہ فیکلٹی کی نئی ڈین پروفیسر ناہلہ کہوجی سے خلود کو ڈگری جاری کرنے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے اس حوالے سے ضروری کارروائی کر کے ڈگری جاری کرا دی۔ تقریب میں خلود کے قریبی رشتہ دار اور فیکلٹی کے اساتذہ اور طالبات شریک ہوئے۔ مدینہ منورہ میں غزوہ خندق کے علاقے کا ترقیاتی منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ غزوہ خندق کے تاریخی علاقے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ترقیاتی منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق مدینہ منورہ میں غزوہ خندق کا مقام زائرین میں غیر معمولی طور پر مقبول ہے۔ یہاں آنے والے اسلامی دور کے تاریخی معرکے کا مقام دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ غزوہ خندق 2 حروں کے درمیان واقع تھا، مغرب کی جانب الوبرا اور مشرق کی جانب واقع جو حرا ہیں۔ غزوہ خندق کی یاد تازہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر 6 مساجد بنی ہوئی ہیں، جنہیں عام طور پر مساجد سبع یعنی کہ 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 7ویں کا اضافہ مسجد قبلتین ہے اس کی صورت میں ہے۔ غزوہ خندق جو ہے وہ 627 عیسوی میں ہوا تھا۔ اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ عرب کے تمام قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے گہری خندق کھودی تھی۔ لشکر کشی میں عرب دنیا کے مشرق اور یہودی متحدہ طور پر شریک ہوئے تھے۔ خندق مدینہ منورہ کی شمالی داخلہ گاہ پر کھودی گئی تھی۔ یہ مدینہ میں داخلے کا واحد راستہ تھا، دیگر راستے ایک دوسرے سے مربوط عمارتوں کی وجہ سے محفوظ تھے۔ چٹانیں، کھجوروں کے گھنے درخت بھی بیرونی لشکر کے مدینہ میں داخل ہونے کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور انہوں نے دشمنوں کے محاصرے کا بڑی جو ہے وہ پامردی سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔